بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ اور چائنا کی جو کشیدگی ہے اور اس میں سی پیک کا جو رول ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس ضمن میں پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ آج کا چائنا کیا ہے اور اس کا کسی حد تک امریکہ سے ساتھ ساتھ تقابل بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس سے پہلے کہ میں آپ کو ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کی بتاؤں کہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے صرف چند باتیں امریکہ کے متعلق شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پھر یہ اس کا پس منظر آپ کے سامنے ہو کہ سی پیک کی کیا اہمیت ہے اور ون بیلٹ ون روڈ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے اور آئندہ آنے والے کشمکش میں اس کا کیا رول ہے، اور آخر میں ہم اس کا جو ہمارا انالیسس ہوگا اس کا کنکلوژن بھی ڈرا کریں گے کہ یہ اس کا ہمارے نزدیک اس کا اینڈ کیا ہے۔ تو امریکہ پر بات جب ہم کرتے ہیں، آج کے امریکہ پر خاص طور پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا امریکہ اندرونی طور پر بھی بہت سے مسائل کا شکار ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت سے ایشوز کا شکار ہے۔ اندرونی طور پر آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں چین جتنا مستحکم نظر نہیں آتا۔ وہاں آپ دیکھیں کہ نسلی منافرت کا آپ اندازہ لگائیں۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے میڈیا پہ یہ باتیں دیکھی ہوں گی اور سنی ہوگی، وہ گوروں اور کالوں کے درمیان جو فسادات ہوئے ہیں، وہ ایک پولیس والے کے ہاتھوں جو ہلاکت ہوئی، اس کے نتیجے میں کتنی وہاں تباہی آئی۔ تو اس کے علاوہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی شارپ گروپنگ ہے پولیٹیکل، کہ وہاں اب جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹ اور ریپبلن کی بات، وہ آرگومنٹ کے علاوہ اب تو بات جھگڑے تک پہنچنے لگی ہے کہ وہ آپس میں کس حد تک ان کی گروپنگ ہے۔ ان کے الیکشن میں بھی نظر آتی ہیں ہمیں مختلف قسم کے ریگنگ کے الزامات بھی اب سامنے آنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت بے روزگاری جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، جبکہ چائنا میں تو نہیں بڑھ رہی، چائنا میں تو کم ہو رہی ہے بلکہ برائے نام رہ گئی ہے، شاید نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ میں بڑھ رہی ہے، اور چائنا میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ وہاں کوئی پولیٹیکل تقسیم ہے اور نہ وہاں پر کوئی نسلی بنیادوں پر کسی قسم کی کوئی چائنا میں اس قسم کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اندرونی طور پر جو امریکہ کی پالیسیز ہیں ان میں ہمیں کسی نہ کسی انداز سے مذہبی تعصب بھی نظر آتا ہے۔ جیسے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں یہودی کی جو لابی ہے وہ چائنا کی پالیسیوں پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس حوالے سے امریکہ کی پالیسی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ہمیں امریکہ کی پالیسیز میں اندرونی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی مذہبی تعصب بھی نظر آتا ہے۔ یہ تو تھی اس کی تھوڑی سی اندرونی صورتحال امریکہ کی، کہ وہ امریکہ اندرونی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہے داخلی طور پر جتنا اس وقت چین مستحکم ہے، اور امریکہ کی آبادی بھی چین کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ امریکہ کی تو 33 کروڑ کے قریب آبادی ہے اور ان کی یہ 1.5 ارب کے قریب یا 1 ارب 43 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 43 کروڑ کا جو معاشرہ داخلی طور پر مستحکم نہ ہو، وہ 1.5 ارب لوگوں کے معاشرے پر یا 1 ارب 43 کروڑ کے لوگوں کے اس معاشرے کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے لمبے عرصے تک، جو داخلی طور پر بھی مستحکم ہو۔ یہ بڑا اس میں ہمارے غور کرنے کا پہلو ہے۔ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ امریکہ 30 سال سے یونی پولر ایک مطلب سپر طاقت کے طور پر دنیا میں موجود ہے، 30 سال سے اس کی حکمرانی ہے۔ تو پچھلے لمبی بات نہیں کرتے، پچھلے 30 سال پہ ذرا نگاہ ڈال لیں کہ 30 سال میں امریکہ نے وہاں سپر پاور کی حیثیت سے آیا غریب ملکوں کی یا ترقی پذیر ملکوں کی کتنی مدد کی ہے، انہیں کتنا ڈیولپ کیا ہے، اور دنیا کے معاملات میں، دنیا کے ملکوں کے معاملات میں اس نے کس طرح مداخلت کی ہے۔ یہاں تو ہمیں اس کا ایک نیگیٹو جو ہے وہ رول نظر آتا ہے کہ مختلف دنیا کے اندرونی ملکوں کے معاملات میں بھی امریکہ نے ایک سپر پاور کے طور پر مداخلت کی ہے، بلکہ بعض ملکوں میں نہیں، کئی ملکوں میں تو اس نے براہ راست فوجی مداخلت کی ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں آپ دیکھیں، ایک سائڈ سے آپ
لیبیا، عراق، شام، ایران، کویت، ادھر سے آپ چلے افغانستان تک آپ آ جائیں، امریکہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں اس زمین پر. کہیں کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے، کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے. تو یہ 30 سال میں جو گزشتہ 30 سال گزرے ہیں امریکہ کے سپر پاور کے دور میں، جب یہ اکیلا ہی سپر پاور تھا امریکہ، تو اس کے اس ٹرور میں ہمیں امریکہ کا کوئی بین الاقوامی طور پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ نظر نہیں آتا دنیا میں، کہ دنیا کے جو ممالک ہیں، خواہ وہ غریب ہیں یا وہ ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں امریکہ نے ایسا رول پلے کیا ہو کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے. بعض ممالک کھڑے ہیں مجبوراً ان کے ساتھ، اس کے ساتھ. ترقی پہ جو یافتہ ممالک ہیں ان میں سے میجورٹی امریکہ کے ساتھ کھڑی. اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک ترقی پذیر اور غریب ممالک کا تعلق، ان پر امریکہ کی پالیسیز کا گزشتہ 30 سالوں میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں آیا، بلکہ اس کا الٹا نیگیٹو امپیکٹ آیا. اور اسی طرح ابھی جب چائنا کو ہم اس کے ساتھ تقابل کرتے ہیں تو چائنا کی ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. جب سے یہ چائنا بھی کوئی آپ کہہ لیں کہ 15-20 سال سے ایک ایمرجنگ ایک سیکنڈ سپر پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ چائنا نے کسی ملک پر جا کے حملہ کیا ہو، کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہو، بلکہ چائنا نے تو اپنے طور پر بہت سارے ملکوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی جا کے. وہاں پر انہوں نے مختلف انداز سے اس کی مختلف ملکوں کی، ترقی پذیر ملکوں کی یا غریب ملکوں کے ساتھ معاشی طور پر جو ہے ان کے مسائل کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر اس ویڈیو میں بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے پس منظر. اب اس پس منظر کو آپ سامنے رکھ کے اب ہم آتے ہیں کہ یہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ کیا ہے اور سی پیک کیا ہے اور یہ کب شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا. تو دوستو، یہ منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے، جسے اب جو ہے اس میں سے لفظ ون نکال دیا گیا ہے، اب بیلٹ روڈ انیشیٹو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ون سے بین الاقوامی طور پر کچھ ایشوز پیدا ہو رہے تھے، تو انہوں نے چائنیز نے اب اس میں سے آفیشلی طور پر ون کا لفظ نکال دیا ہے. لیکن بہرحال میڈیا میں یہ ون بیلٹ ون روڈ ہی استعمال ہوتا ہے. اور آج کل جو اس کی ایبریویشن ہے وہ BRI ہے، پہلے جو تھی OBOR تھی. بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. تو یہ 2013 میں چائنا یہ منصوبہ سامنے لے کے آیا. اس سے پہلے چائنا نے اس پر کافی ورکنگ کی. چائنا کوئی بات بھی جو ہے نا غیر سنجیدہ انداز میں نہیں کرتا، اور وہ کوئی بات بھی بلے بلے کے لیے نہیں کرتا کہ وقتی طور پر کوئی ٹوپی ڈرامے کے لیے یا وقتی طور پر لوگوں کو کوئی کسی قسم کی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چکر دینے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. انہوں نے اس پر کوئی سٹڈی کی، ان کی جو کمیونسٹ پارٹی کی ان کی جو کونسل ہے اس میں اس پر لمبی چوڑی اس پر سٹڈی ہوئی اور اس پر ہر لحاظ سے اسے غور کیا گیا. بنیادی طور پر کہا یہ جاتا ہے، میڈیا میں بھی یہی بات ہے، ریکارڈ میں بھی یہی بات ہے، کہ جو موجودہ صدر ہیں چائنا کے، تو وہ اس وقت جنرل سیکرٹری تھے پہلے اپنی کمیونسٹ پارٹی کے. تو انہوں نے اس منصوبہ کو جو ہے وہ پیش کیا تھا. بہرحال چائنا نے بحیثیت قوم کے اس منصوبہ کو اڈاپٹ کیا، اور اب یہ جو منصوبہ ہے یہ باقاعدہ طور پر چائنا کے قانون میں، اور بلکہ بعض دوستوں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اسے جو ہے نا انکارپوریٹ کر لیا ہے. یعنی کہ یہ کسی وہاں وقتی طور پر کسی حکومت کی تبدیلی یا کسی کے عہدیدار کے فوت ہونے کی وجہ سے کوئی تبدیلی سے اس پر اثر نہیں پڑے گا. یہ اس نے ایک پالیسی کے طور پر اسے جو ہے، اور اپنے چائنا کی مستقبل کی حکمت عملی کے طور پر اس منصوبے کو شامل کر لیا. اس منصوبے کا بیسک کانسیپٹ انہوں نے جو ڈرائیو کیا، وہ جو سلک روڈ آپ نے سنی ہوگی، وہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چائنا کا ایشیا اور یورپ سے جو تعلق تھا
وہ ان پہاڑوں کے ہمالیہ کے پہاڑوں میں ایک ہی راستہ تھا جسے سلک روڈ کا کہا جاتا تھا، اس کے ذریعے تھا، ساری بزنس اسی سلک روڈ سے ہوتی تھی، گھوڑوں سے، کھچروں سے اور مختلف حوالوں۔ سلک روڈ اس لیے کہتے تھے کہ اس دور میں ریشم کی بڑی اہمیت تھی اور ریشم بہت زیادہ اس کی تجارت ہوتی تھی۔ تو اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے اب انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ تیار کیا۔ یہ بنیادی طور پر 6 کوریڈور تھے، کوریڈور کہہ لیں، روٹ کہہ لیں، 6 جو چائنا نے پرپوز کیے، جس کے ذریعے چائنا نے یہ حکمت عملی تیار کی کہ ہم دنیا کے 70 ممالک کو ان 6 روٹس کے ذریعے ہم لنک بھی کریں گے اور اپنے ساتھ انوالو بھی کریں گے۔ وہ 6 جو تھے وہ جو کون کون سے کوریڈور ہیں اس کے متعلق میں سرسری طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو کوریڈور ہے وہ ہے ویسٹرن چائنا کو ویسٹرن رشیا سے۔ چائنا ایک سائڈ پہ، رشیا اور چائنا براہ راست ان کی بارڈر اکٹھا ہے۔ ایک تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ وہ ہم راستہ جو ہے ہم اپنا ڈیولپ کریں گے اور اس میں تمام انفراسٹرکچر جتنا بھی ریکوائرڈ ہوگا وہ ہم بنائیں۔ دوسرا انہوں نے روٹ تھا چائنا، منگولیا اور روس، کیونکہ چائنا اور روس کے ساتھ منگولیا کی بہت ایک لمبی چوڑی سرحد ہے چائنا کے ساتھ، تو منگولیا کے راستے سے بھی روس کی دوسری سائڈ کے لیے بھی ایک کوریڈور پرپوز کیا گیا، یعنی کہ 2 کوریڈورز کا تعلق جو ہے اس میں سے یہ روس کے ساتھ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا اور روس کی مستقبل میں کتنی ہم آہنگی بڑھنے والی ہے یا ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ تیسرا جو ان کا روٹ تھا وہ تھا چائنا سینٹرل ایشیا کا کوریڈور، یعنی کہ ان کے تقریباً 3 ممالک ہیں، غالباً قازقستان، تاجکستان اور ایک شاید اور ہے، 3-4 ممالک ایسے ہیں سینٹرل ایشیا کے جو براہ راست چائنا کے ساتھ جن کے بارڈرز ہیں۔ تو ایک کوریڈور ان کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے جو ہے وہ پرپوز کیا گیا، اور یہ جو کوریڈور ہے یہ آگے جا کے ویسٹ ایشیا اور ترکی کے ساتھ بھی اس کا ملاپ ہونا ہے، جس میں ترکی سے آگے ویسٹ ایشیا، آرمینیا وغیرہ، یہ دوسرے اس سائڈ کے جو ممالک ہیں جسے ایسٹرن یورپ بھی اب کسی وقت میں کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت لمبا اور بڑا اہم ترین جو یہ روٹ تھا، یہ اس کے لیے یہ تعین کیا گیا کوریڈور، اسے 3 کا نام دیا گیا۔ چوتھا کوریڈور جو ہے وہ چائنا اور انڈونیشیا اور سنگاپور کی جانب جو جزیرے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چائنا کے، اس میں ان کے میری ٹائم روٹ بھی، یعنی کہ بیری روٹ بھی شامل تھے، اور یہ ایک کوریڈور جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے، چوتھا۔ 5واں جو کوریڈور ہے وہ سی پیک ہے۔ سی پیک صرف پاکستان کے لیے، یہ چائنا نے بحیرہ عرب تک جو ہے نا جی، یہ لنک جو ہے یہ بنانا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی جو دیگر تفصیلات ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ 5واں جو کوریڈور ہے اسے سی پیک کہتے ہیں، یہ ون بیلٹ ون روڈ کے تحت۔ تو چھٹا جو کوریڈور ہے، آخری جو کوریڈور ہے، وہ ہے چائنا، بنگلہ دیش، برما، نیپال، اس سائڈ پر، ان ملکوں کے لیے ایک پرپوز کیا گیا ہے۔ تو یہ 6 کوریڈور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت پرپوز کیے گئے ہیں۔ ان میں کوئی 70 کے قریب ممالک ان میں انوالو ہوتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں کوئی 137 کے قریب ممالک نے یہ خواہش ظاہر کر دی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان منصوبوں کے میں شامل کیا جائے۔ پچھلی جب 2018 میں ون بیلٹ ون روڈ کی بابت کا چائنا میں کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں 37 ملکوں کے ہیڈ اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ 70 ممالک کو مد نظر رکھ کے تیار کیا گیا، اور یہ دنیا کی کچھ 61% آبادی کو
اٹریکٹ کرتا ہے، یعنی کہ 61%، 61% آبادی کو مد نظر رکھ کے یہ پلان کیا گیا کہ دنیا کی ہم نے 61% آبادی سے تجارت کرنی اور انہیں فائدے پہنچانے۔ اب ایک اور اس میں کلیئر کر دوں بات کہ یہ منصوبہ ہے کیا۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس میں ون ون پوزیشن ہے دونوں فریقین کی، یعنی کہ جو بھی ملک اسے اختیار کرے گا، اڈاپٹ کرے گا، رضامندی ظاہر کرے گا، اس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا اور چائنا کا بھی فائدہ ہوگا۔ انویسٹمنٹ چائنا کرے گا ایک سافٹ لون کے تحت لمبے عرصے کے لیے، اس میں جو رضامندی دینے والا ملک ہے وہ بھی اپنی ایکوٹی جس حد تک وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں پے کرے گا، لیکن اصل ذمہ داری وہ چائنا کی ہوگی اس تمام انویسٹمنٹ کی۔ تو وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک ہوم ورک کے ذریعے، ایک باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے وہ انویسٹمنٹ کی جائے گی، جس کا فائدہ اس ملک کو بھی ہوگا جہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور چائنا کو بھی ہوگا کہ چائنا جو ہے اپنی ٹریڈ اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ ان ملکوں میں آسانی سے آگے بیچ سکے گا اور اپنی تجارت اور اپنی پیداوار کو پوری دنیا میں پھیلا سکے گا۔ اور جو یہ ترقی پذیر ممالک ہیں اور غریبی ممالک ہیں، یہ معاشی طور پر اوپر آ جائیں گے، ان میں بے روزگاری ختم ہوگی اور ان میں ترقی ہوگی، اور وہ اس قابل ہوگی کہ وہ چائنا کی جو پیداوار ہے اس سے مستفید ہو سکے، ان کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی۔ یہ ہے منصوبہ، یہ کسی پر تھوپا نہیں گیا، یہ ایسا منصوبہ ہے جس میں وہ غریب ممالک اسے خوشی خوشی خود ہی شامل ہو رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ چائنا نے بھی اپنے مفاد میں کام کرنا ہے، لیکن اس میں جنہوں نے رضامندی کا ظاہر کیا ان کا بھی اپنا مفاد ہے، اس لیے یہ دو طرفہ مفاد پر مبنی منصوبہ ہے۔ اور اس کی جو مالیت ایک اندازہ لگایا گیا ہے وہ کوئی $1 ٹریلین کے قریب ہے۔ چائنا کے انہوں نے ٹائم لائن بھی رکھی ہے، اس میں انہوں نے اس منصوبے کو جب ان کی 100ویں سالگرہ ہوگی، چائنا 1949 میں آزاد ہوا، تو 100 سال ان کے مکمل ہوں گے 2049 میں، تو حتمی ڈیڈ لائن انہوں نے وہ رکھی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت تک ہم اسے ہر قیمت پر جو ہے اسے امپلیمنٹ کر دیں گے پوری ان 17 ممالک میں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن رکھی ہے، وہ 2025 کی انہوں نے ڈیڈ لائن رکھی کہ 25 تک ہم اس منصوبے کا تقریباً 50% یا جتنا بھی انہوں نے ہر منصوبے کے لیے علیحدہ رکھا ہے ان 6 کوریڈور میں سے، کہ اس حد تک ہم ضرور اس پر کام کریں گے۔ تو یہ ہے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ۔ اس میں روڈ لنک شامل ہیں، اس میں ریل لنک شامل ہیں، اس میں لینڈ کے ریلیٹڈ جتنے بھی وہ ذرائع ہو سکتے ہیں وہ شامل ہیں، اور اس میں میری ٹائم روٹ بھی شامل ہے، بیری روٹ بھی شامل ہے۔ تو اس میں وہ جب آپ بیری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی بندرگاہیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں سیکورٹیز کے دوسرے معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا جو ملک کے ساتھ جو سی پیک ہے اس پر آ جاتے ہیں کہ ہمارا سی پیک کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 2013 میں چائنا اپنا یہ منصوبہ سامنے لے کے آیا، تو 2013 میں ہی پاکستان کو اس منصوبے کے متعلق بتایا گیا کہ یہ سی پیک، جسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو اس کی پورا نام ہے، کہ یہ ہم نے پرپوز کیا ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو اس پر جو ہے چائنا کی طرف سے پیشکش ہوئی، تو اس وقت یہاں زرداری صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور زرداری صاحب آل ان آل تھے، تو انہوں نے بھی اسے ایکسیپٹ کیا۔ تو اس کے اور پاکستان نے اسٹیٹ لیول پر
حکومتی لیول پر بھی اور ریاستی لیول پر بھی اس منصوبے کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ یہ واحد ایسا منصوبہ ہے جس پر پوری قوم کا اتفاق رائے ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی، میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، تو اس دور میں بھی اس منصوبے پر عمل ہوتا رہا، بلکہ عمل کا آغاز اس میں 2014 میں شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر زیادہ تیزی آئی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، انہوں نے بھی اسے پورا سپورٹ کیا، اور اب موجودہ حکومت میں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، اس حکومت میں آ کے اس منصوبے میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہوئی۔ تو یہ منصوبہ 2013 میں پاکستان میں سامنے لایا، تو اس کا ابتدائی جو نقشہ پیش کیا گیا وہ $46 بلین کا تھا، $46 ارب کا یہ پرپوز منصوبہ تھا، جس کے تحت یہ اپنا گوادر سے لے کے چائنا بارڈر تک موٹر ویز بھی شامل تھیں، اور اس میں ریل لنکس بھی شامل تھی، اس میں کچھ بندرگاہوں کی ڈیولپمنٹ شامل تھی، گوادر بندرگاہ کی ڈیولپمنٹ شامل تھی، اور اس میں ایئرپورٹس اور دیگر کافی منصوبے شامل تھے۔ یہاں تھوڑی سی ایک میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بعض منصوبے اس سی پیک سے پہلے چل رہے ہیں۔ چائنا نے اس سی پیک سے پہلے ہی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ وہ دنیا میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ تو آئرن فرینڈ ہے، اور چائنیز بھی ہمیں جو ہے نا جی وہ اپنی زبان میں پاتھی کہتے ہیں، پاتھی کا مطلب بھی آئرن فرینڈ ہے کہ لوہے کے دوست ہیں، ان کی دوستی اتنی پکی ہے۔ تو اس سے پہلے ہی چائنا جو ہے وہ یہاں بہت سارے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، جس میں شاہراہ کراکرم سے لے کے گوادر بندرگاہ تو 2006 میں مکمل ہو چکی تھی، یہ سی پیک تو 2013 میں آیا، اس کے تحت تو اب اسے مزید ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سی پیک سے پہلے بھی چائنا پاکستان میں بہت سے منصوبوں پہ کام کر رہا تھا، اور ہماری دوستی آلریڈی ہی ایک مثالی انداز میں موجود تھی، جس نے سی پیک کو اور زیادہ، سی پیک نے آگے اور زیادہ اسے مضبوط کر دیا ہے۔ تو سی پیک میں جیسے میں نے کہا کہ لینڈ روٹ بھی شامل تھے اور ریل وغیرہ کے شامل تھے۔ اب جو سی پیک ہے، اس وقت جو سی پیک ہے، جو خاص طور پر یہ 2018 میں جو اس کا سائن ہوا ہے، اب اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ اس میں انڈسٹریل زون شامل ہو گئے ہیں، اس میں آپ کی ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن شامل ہو گئی ہے، اس میں آپ کا لائف سٹاک آ گیا ہے، اس میں آپ کا زراعت آ گیا ہے، اس میں آپ کے اپنا اب ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی اس میں آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شعبہ زندگی شاید ایسا رہ جائے جو شاید اس میں نہ آئے۔ اور چائنا نے اس پر، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو $46 بلین تھی اس کی اس وقت ابتدائی لیمٹ، وہ اب $62 بلین تک تو وہ پہنچ چکی ہے، بلکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید یہ $100 بلین سے بھی یہ کراس کر جائے گا، اور چائنا نے اس پر کبھی کوئی مطلب ایک لیمٹ کی پابندی جو ہے نا جی وہ اپنے مقاصد کے سامنے نہیں آڑے آنے دی۔ تو یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ واحد کوریڈور ہے ان 6 کوریڈور میں سے، یہ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جس پر بہت زیادہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور یہ عملاً جو ہے یہ مکمل ہونے کے قریب قریب جا رہا ہے۔ باقی کئی کوریڈور تو ابھی کاغذوں میں ہی ہیں، کئیوں پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے، کئیوں پہ کسی ایک ملک میں کام ہوا ہے، کوریڈور فرض کیا 10 ملکوں سے گزر رہا ہے، ایک ملک میں تھوڑا بہت ہوا ہے، آگے جا کے پھر رکا ہوا، پھر رکا ہوا، پھر رکا ہوا۔ تو یہ پاکستان میں جو سی پیک ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ان تمام 6 کوریڈور میں سے سب سے اہم ترین کوریڈور ہے، اور اس کی اور بھی ایک دو وجوہ مطلب ہے کہ اس کے پہلو ہیں جس کی طرف میں صرف اشارہ کر کے آگے بول رہا ہوں کہ یہ وہاں سی مطلب ہے کہ کوریڈور ہے جس کے ساتھ فوجی حکمت عملی بھی شامل ہے، اور اس کا تعلق مستقبل قریب میں آنے والے تمام قسم کے حالات، خواہ وہ فوجی انداز سے ہوں، خواہ وہ پولیٹیکل انداز سے ہوں، خواہ وہ معاشی انداز سے ہوں، اس میں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسی لیے
باقی جو کوریڈورز ہیں ان کے بننے سے یا ان کے استعمال سے یا ان کی پلاننگ میں وہ جو فوجی پہلو ہے وہ اتنا شامل نہیں ہے. اسی لیے یہ جو ہے یہ کھٹکتا ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا نا کہ کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. یہ سی پیک کیوں کھٹک رہا ہے؟ خاص طور پر امریکہ کو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے ایک ایسا گیم چینجر ہے جس نے آنے والی دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کرنا. یہ ایسے ہی نہیں. اب آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ جو ان کے زلمے خلیل زاد صاحب ہیں، ان کے اسپیشل امبیسڈر چائنا وہ امریکہ کے، وہ یہاں آئے اور انہوں نے اسپیشل پیکج دیا ہے. بلکہ بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہنی ٹریپ لے کے آئے تھے پاکستان کے لیے، اور وہ بھی اور اسے مزید وہ لا رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں جی، چائنا سے یہ سی پیک کو بند کریں جی، ہم آپ کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کرا دیں گے جی، ہم آپ کے ساتھ آپ کی ڈیولپمنٹ ہم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ امریکہ جس کا گزشتہ 30 سالہ جو ریکارڈ ہے اور انڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے لیے وہ کتنی مشکل صورتحال اس نے پیدا کی ہے اکثر مواقعوں پر، تو وہ آج جو ہے وہ کھل کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ سی پیک کو گیو اپ کریں تو آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ چائنا کو چھوڑیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ باتیں پردے میں نہیں رہی، یہ باتیں کھل کھلا کے ہو رہی ہیں. پہلے تو لگی چھپی مطلب ہے کہ انداز میں وہ ادھر ادھر کی بات کر کے بات کرتا تھا نا، اب تو وہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو سی پیک ہے اگر انشاءاللہ تعالی یہ مکمل ہوگا، اور یہ خیر خیریت سے جب مکمل ہوگا تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دیکھنے کا موقع دے کہ یہ ملک 2025 تک ہی جب اس کا سی پیک کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا ہر لحاظ سے یہاں پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی اکانومی، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معاشی طاقت، پاکستان کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ، اور یہاں بے روزگاری کس حد تک کم ہوگی، اور یہ ملک کس طرح آگے جائے گا، کس طرح آگے ترقی کرے گا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. تو یہاں اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ جو میں نے اس میں ابتدائی تو پچھلی ویڈیو میں بھی اس کے ریلیٹڈ کوئی سوالات آپ سے شیئر کیے تھے کہ یہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ آگے اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں، کہ کیا یہ امریکہ اور چائنا کی جو کشمکش ہے یہ کوئی وقتی ہے یا یہ کیا رنگ اختیار کرے گی. تو اس ضمن میں میری ذاتی جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی وقتی کوئی ورلڈ گیم نہیں ہے. یہ جو چائنا اور امریکہ کا کلیشز ہے یہ وقتی نہیں ہے، یہ سروائیول آف دی فٹنس کی جگہ، کیونکہ یہ سپر پاور بننے کی جنگ ہے، یہ نمبر 1 بننے کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ آمنے سامنے کوئی گولہ باری ہو رہی ہے.
اس میں اس کے معاشی پہلو ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، یہ بہت سارے اس کے حوالے ہیں. اگر ہم ان سب کی بات کریں تو یہ تو بڑی لمبی ویڈیو چاہیے کہ اس کے کتنے شکلیں ہو سکتی ہیں. اس کی خلائی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی جراثیمی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی ایٹمی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی پتہ نہیں کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو کشمکش ہے یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کوئی فریق دوسرے کو اس پر ٹیک اوور نہیں کر لیتا. یا تو امریکہ اپنی لیمٹس میں آ جائے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کر جائے گا، اور جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ جو ہے اپنا رول پلے کرے گا، دوسروں کو وہ تسلیم کرے گا، ان کی حیثیت کو، ان کی طاقت کو. وہ اکیلا چودھری نہیں رہ سکتا. یا پھر یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ چائنا ہے یہ مکمل طور پر ٹیک اوور کر لے گا، اور آئندہ چائنا ہی سپر پاور ہوگا، امریکہ نہیں ہوگا. امریکہ کو پھر اپنی پالیسیوں کو چائنیز پالیسیوں کے تابع لانا ہوگا. اس وقت تو آپ دیکھیں نا کہ امریکہ صحیح معنوں میں ایک سپر پاور رہا ہے گزشتہ 30 سالوں میں. تمام دنیا اس کے زیر اثر رہی ہے، تمام دنیا کے ادارے اس کے زیر اثر رہے ہیں. جس کو چاہا اس نے جو مرضی کیا، جہاں چاہا مداخلت کی، جہاں چاہا بمباری کی، جہاں چاہا جو مرضی کی، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. تو اب یہ جو ہے یہ نہیں چلنے والا. اس کا کتنا عرصہ ہوگا وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر سکا ہوں کہ اس کے میکسیمم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن یہ جو آئندہ آنے والے 2 یا 3 سال ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 1 سال ہی، یہ بڑا اس میں اہم ترین رول ادا کرے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی گیم نہیں ہے، وقتی گیم نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ انتہائی سنجیدہ قسم کا یہ ٹینشن ہے، کشمکش ہے، اور یہ ٹینشن چلے گی بھی اور بڑھے گی بھی. اب جہاں تک سی پیک ہے، سی پیک میں نے پہلے کہا ہے کہ سی پیک اس لیے محور ہے کہ اگر سی پیک کامیاب ہوا تو باقی جو 5 کوریڈور ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے. اگر سی پیک مکمل نہ ہوا، ناکام ہوا، تو وہ 5 کے 5 کوریڈور بھی شاید مکمل نہ ہو سکے. اور جس وقت یہ سی پیک اور 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ فل سوئم میں آ گیا، پوری طرح چل پڑا، تو 137 ملک براہ راست چائنا کے ساتھ اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے رابطے میں کہہ لیں، اس کے تعاون میں کہہ لیں، اس کے زیر اثر کہہ لیں، اس کی پالیسیز پر براہ راست چائنا کا عمل دخل ہوگا دنیا میں، امریکہ کا نہیں ہوگا. اس لیے امریکہ اس منصوبے کو ابتدائی طور پر ہی روکنا چاہتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سی پیک کے علاوہ دوسری جگہ یہ منصوبہ ابھی اس سپیڈ سے چل ہی نہیں رہا. اس لیے امریکہ جو ہے وہ سی پیک کو فوری طور پر یہی روکنا چاہتا ہے، اور اسی لیے یہ ایکسس ہے، یہ محور ہے، یہ وہ سینٹر ہے، مرکز جس کے ارد گرد یہ عالمی پالیٹکس گھوم رہی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں عالمی صورتحال چینج ہو جائے گی. اب وہ ایک میں نے گزارش کی تھی کہ ہاں ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ ہم پاکستانی، خاص طور پر عام آدمی سے مراد یہاں میری پاکستانی، کہ ایک پاکستانی کا اس سے کیا مفاد وابستہ ہے. تو میرے بھائی، پاکستانی کا، ہر پاکستانی کا اس سے مفاد وابستہ ہے، براہ راست مفاد وابستہ ہے. یہ ہماری بقا کے لیے، ہمارے بہتر مستقبل کے لیے اس منصوبے کو مکمل ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ
آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر ڈال کے دیکھیں کہ انڈیا ہمارے لیے کیا عزائم رکھتا ہے اور وہ کس موقع کی تلاش میں. دنیا نے ہمیں، عالمی نظام نے، جس کو امریکہ لیڈ کرتا، اس نے ہمیں کس قسم کی صورتحال میں، معاشی صورتحال میں جکڑ لیا ہے، کس قسم کے قرضوں کی صورتحال میں جکڑ لیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اندرونی طور پر ہمارے ہاں کتنی جہلیت ہے، تعلیم کی کتنی کمی ہے، تربیت کا سرے سے بہت ہی زیادہ فقدان ہے. یہ ساری چیزیں ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. اس لیے ہر آدمی کا مفاد، ہر پاکستانی کا مفاد اس ملک کی براہ راست ترقی سے وابستہ ہے. اب ہمیں اس سوچ سے باہر آ جانا چاہیے ہم سب کو کہ ہم صرف اپنی ذاتی ترقی کی بات کریں اور ملک کو نہ دیکھیں. اب ہمیں پہلے ملک کو دیکھنا پڑے گا. ملک بہتر ہوگا تو ہم بہتر ہوں گے. تو اس کے لیے یہ سی پیک جو ہے، یہ اہم ترین ایک منصوبہ ہے جس سے ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. اور اس منصوبے کی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، میں اب آخر میں اسے کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بات کو، کہ یہ پوری کی پوری ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، جو ہماری سوشل لائف ہے، ہماری ایجوکیشن، ہماری لائف سٹاک، ہمارا ایگریکلچر، ہمارا رہن سہن، ہاؤسنگ، یہ تمام شعبوں میں یہ تبدیلی لے کے آ رہا ہے. اس لیے اس کی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور پھر اس میں ایک آخری بات کہ یہ وہ امریکنز کہتے ہیں نا جی کہ یہ تو ایک ڈیبٹ ٹریپ ہے، قرضے کا ٹریپ. ایسی بات نہیں. ڈیبٹ ٹریپ وہ تھے جنہوں نے ہمیں آج اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ آپ ہمارا اپنا قرضہ دیکھ لیں اور گراؤنڈز پہ عملی صورتحال دیکھ لیں کہ ان قرضوں پر کس حد تک جو ہے نا جی اس پاکستان میں عمل ہوا، اور کتنے خرد برد اور غبن کا شکار ہوئے، اور کیا کچھ ہوا. بلکہ واپس وہی ملک لے گئے جو انہوں نے دیا تھا، مختلف لوٹ کے مختلف انداز سے. وہ ایک علیحدہ لمبی داستان ہے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں. لیکن چائنا نے سی پیک کے ذریعے خاص طور پر یہ اہتمام کیا ہے. بقیہ کوریڈورز کی کیا صورتحال ہے وہ تو جب بنیں گے دیکھیں گے. سی پیک میں کہ انہوں نے جس منصوبے کو سی پیک کے تحت مکمل کیا ہے، اس منصوبے کی بعد ازاں اس کی مائکرو مینجمنٹ، یعنی کہ اس کی دیکھ بھال اور اس کے آخر تک چلنے تک اس نے اپنے آپ کو اس میں انوالو رکھا. یعنی کہ جب تک وہ منصوبہ اپنی کاسٹ پوری نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کی براہ راست نگرانی اور اس کا کنٹرول، اور اس میں کافی حد تک جو ہے اس کی عمل دخل بھی جو ہے اس کا رہے گا، تاکہ وہ منصوبہ فیل نہ ہو، تاکہ وہ کسی خرد برد کا شکار نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سی پیک کے تحت جو منصوبے بن رہے ہیں، وہ منصوبے جو مکمل ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ مکمل آپریشنل ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ وہ اپنا مکمل ہر لحاظ سے جو ہے ان کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے، اور وہ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. تو یہ تھی دوستو گزارشات. تو اگر اس کے متعلق آپ اپنی رائے بھی سے بھی نوازیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہوگا. خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ.